کا زندگی بخش کلام، جو چھٹکارا دینے والا، جو زندگی دینے والا، جو سلامتی دینے والا، جو برکتیں دینے والا، جو شفا دینے والا ہے، وہ آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ ہاللویا۔ پریز گاڈ۔ سب دلوں کو ویلکم۔ خدا روح کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں جو ہمیں ایک روح کرتا ہے۔ آمین۔ آپ سب چونکہ روح میں ہیں تو آپ سب خوش ہیں۔ آئے ہم پاک روح کے لیے بھی تالیاں بجاتے ہیں۔ گلوری۔ 2000 سال سے بھی پہلے جب خدا پانی کی سطح پر جنبش کرتا تھا، جب خدا نے دنیا کو، زمین اور آسمان کو، ہر چیز کو بنانا شروع کیا، بنایا، وہ اسی طور سے بنایا کہ ہر ایک زندگی تابع داری میں آ جائے، ترتیب میں آ جائے۔ کیونکہ جب ہماری زندگی میں ترتیب ہے، ہم تابع داری میں چلتے ہیں۔ اور بہت سارے نبی، پیغمبر، رسول، یہاں تک کہ خداوند یسوع مسیح نے بھی اسی بات کے لیے، تابع داری کو قائم رکھنے کے لیے، قائم کرنے کے لیے اپنے لہو کی طرف، صلیب کی طرف دھیان دلایا کہ ہر ایک زندگی ترتیب میں آ جائے۔ ہو سکتا ہے شاید، بلکہ یہ یقینی بات ہے کہ اس کے لہو کے اندر ترتیب ہے، اور اس نے یہی بہتر جانا کہ لہو ان کے لیے بہایا جائے تاکہ ان کی زندگی میں ترتیب آ جائے۔ آمین۔ یہ فکرہ میرے ذہن میں نہیں تھا، یہ اس وقت خدا کے روح نے مجھے بخشا ہے کہ اس نے اپنے لہو کو بہایا کہ ہماری زندگی میں ترتیب آ جائے، کیونکہ اس کا لہو ہماری زندگی میں یا دنیا کے اندر ترتیب کو قائم کرتا ہے، کیونکہ خدا جو ہے وہ ترتیب کا خدا ہے۔ جب ہم بے ترتیب ہوتے ہیں، ہم الجھ جاتے ہیں۔ ہماری زندگی میں جب گھاٹے، کمیاں، خامیاں، کمزوریاں، لاچاریاں ہوتی ہیں، ہم لڑکھڑا جاتے ہیں۔ ہماری زندگی میں کمیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کلام میں لکھا ہے، کمزوری کے سبب سے بیماری، اور بیماری کے سبب سے پوزیسڈ زندگیاں ہو جاتی ہیں۔ سو ہمیں روح بخشا گیا، ہمیں خدا کا لہو بخشا گیا۔ خدا یسوع مسیح نے اپنے لہو کو بہایا کہ ہم ہماری زندگی میں وفاداری، ترتیب، تابع داری، تابع ہونا۔ میں نے جب اس ٹاپک کی تیاری کر رہا تھا تو بہت ساری تابع داریاں کے پوائنٹس مجھے ملے، نظر آئے۔ سو مجھے جب ہم بازار میں جاتے ہیں، مارکیٹ میں جاتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں ہم ویسے بھی اٹھا لاتے ہیں، کیونکہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا، کچھ چیزیں جو ہم لینے جاتے ہیں وہ تو ہم لے لیتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہم وداؤٹ اینی ریزن ہم چوز کر لیتے ہیں اور بائی کر کے لے آتے ہیں۔ سو یہاں پر ترتیب یا تابع داری یا تابع ہونے کے حوالے سے بہت سارے ٹاپکس مجھے ملے، سو مجھے چوز کرنا تھوڑا مشکل لگا۔ سو تابع داری کا مطلب خدا کے تابع ہونا، مسیح کے تابع، گورنمنٹ کے تابع، کیونکہ بائبل بھی ہمیں کہتی ہے اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہو، ماں باپ کے تابع، شوہر کے تابع، مالک اپنا جہاں پر ہم کام کرتے ہیں وہاں اس کی تابع داری، مسیحی ایک دوسرے کے تابع ہونا، مسیحوں کا ایک دوسرے کے لیے تابع ہونا، شوہر کی تابع داری، بچوں کی ماں باپ کے تابع داری میں رہنا، یہ ساری تابع داری ہماری زندگی میں ترتیب کو قائم کرتی ہے۔
اور جب ہماری زندگی میں توڑ پھوڑ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو سمجھے کہیں نہ کہیں کوئی ہماری زندگی میں بے ترتیبی ہے. ہم اس تابع داری کے جوس کے اندر سے تھوڑا سائڈ پہ ہو گئے یا سلپ ہو گئے ہیں, یا ہم ہمارے اندر کچھ مسائل بڑھ جاتے ہیں جب ہم تابع داری کے جوس. بائبل بھی ہمیں تابع داری ہی سکھاتی ہے. بائبل مقدس ہمیں تابع داری سکھاتی ہے. میں نے پہلے بھی کہا بہت سارے رسول, بہت سارے شاگرد اپنی جانیں جنہوں نے دی وہ یہی سکھا رہے تھے, یہی ہمیں وہ سکھانا چاہ رہے تھے, اور سکھاتے سکھاتے سکھاتے, کیونکہ تابع داری میں سچائی ہے, کلام کی سچائی ہے, خدا کی فرما برداری ہے. سو وہ زندگیاں بھی ہمیں ہمارے لیے سکھاتے سکھاتے ان کی بھی جانیں گئیں, یہاں تک کہ آلو سے چیرے گئے, لیکن انہوں نے اپنے ہر قسم کی سختی کو, ہر قسم کی جو دنیاوی توڑ پھوڑ کو ہے اس کو انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی, لیکن وہ تابع داری میں رہے. ہلیلویا. اور ہر مسیح کا, ہر کرسچن کا, ہر اس زندگی کا جو خداوند کے لہو سے, خداوند کے روح سے مسح شدہ ہیں, ان کو بھی ایسا ہی چاہیے, ایسا ہی کرنا چاہیے کہ جس چیز میں ترتیب ہے, جس چیز میں تابع داری ہے, جس بات میں وفاداری ہے, اس سے علیحدہ نہ ہو. جب ہم ترتیب سے علیحدہ ہو جاتے ہیں تو خدا کا ہاتھ ہمارے اوپر سے اٹھ جاتا ہے. ہم سیمسن کی بات کریں, سیمسن اس کے اندر جب کمیاں آ گئی, کمزوری آ گئی, جب اس کے وہ اختیار کا جو جامہ تھا اس سے اتر گیا, کسی نہ کسی طریقے سے طریقہ کار استعمال کیا گیا, اس کے بال کاٹ دیے گئے, اور چونکہ اس نے اس راز کو اس عورت کو بتا دیا کہ میری طاقت جو ہے میرے بالوں میں ہے, جب اس کے بال کٹ گئے تو دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ وہ اس تابع داری سے علیحدہ ہو گیا. تابع داری سے, جب تابع داری سے علیحدہ ہو گیا تو پھر وہ کمزور پڑ گیا. آپ جانتے ہیں, اگر کسی کو یاد ہو, اس کی آنکھیں نکل گئیں, اس کو باندھ دیا گیا, اس کو پکڑ لیا گیا, اور اس کے اوپر بڑی سختیاں. سو عزیزو, جو تابع داری کا ذکر میں یہاں پر کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے خدا کی تابع داری. ہلیلویا. ہر زندگی خوش ہوتی ہے جب اس کا دھیان خدا کی طرف لگایا ہے. بہت سارے تو لوگ یہ بھی سوچتے ہوں گے, زندگیاں سوچتی ہوں گی تو میں تو پہلے ہی خداوند کی تابع داری میں, بہت اچھی بات ہے کہ ہم سب خداوند کی تابع داری میں رہیں, تابع داری میں ہیں, تاکہ ہماری زندگی میں توڑ پھوڑ جو ہے نا وہ جاتی رہے. آمین. سو خروج کی کتاب اور اس کا 8واں باب اور اس کی پہلی آیت سے اسے میں پڑھنا شروع کرتا ہوں. یہ ذرا اس میں ورسز تھوڑی زیادہ ہیں, آپ کو برداشت کرنا ہوگا, کیونکہ تابع داری ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کے اندر جو زندگی تابع داری ہے وہ خداوند کے روپ میں جو خوبصورتی ہے اس کو بھی لیتی ہے. ہلیلویا. سو کلام حق کا پڑھنا شروع کرتے ہیں یسوع کے قادر جلالی اور عظیم نام میں. آمین. پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ فرعون کے پاس جا اور اس سے کہے خداوند یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے. خدا اپنی طرف موسیٰ سے بیان کر رہا ہے. وہ چاہتا تو خود بھی سب کچھ کر سکتا ہے, لیکن وہ ایک ترتیب کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے خدا میں. اور اس نے ایک زندگی کو مقرر کیا ہے جس کا نام موسیٰ ہے. اور خدا موسیٰ سے ہی کہہ رہا ہے کہ تو فرعون کے پاس جا اور اسے کہہ کہ میرے لوگوں کو عبادت کے لیے, دعا کے لیے جانے دے, میرے لوگوں کو ترتیب میں آنے دے. خدا کہہ رہا ہے موسیٰ کو, خدا کا روح موسیٰ پر ہے, اس لیے خدا موسیٰ کو اپنے فرمان کو
ڈلیور کر رہا ہے اور اس سے وہ کہہ رہا ہے کہ میرے اس میسج کو فرعون تک کنوے کر دے اور اس سے کہہ کہ میرے لوگوں کو جانے دے. وہ فرعون جو ہے وہ خدا سے زیادہ پاورفل نہیں تھا. وہ اس سے کہلوا رہا ہے کہ اس کو جا کے کہہ دے, ورنہ اس کے اندر یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو جا کے کہہ دے. اگر نہیں وہ مانتا تو پھر اس کو آپ جانتے ہیں کہ کیسی کیسی سزائیں اس کو ملی. اور اگر تو ان کو جانے نہ دے گا تو دیکھ میں تیرے ملک کو مینڈکوں سے ماروں گا اور دریا بے شمار مینڈکوں سے بھر جائے گا اور وہ آ کر تیرے گھر میں اور تیری آرام گاہ میں اور تیرے پلنگ پر اور تیرے ملازموں کے گھروں میں اور تیری رعیت پر اور تیرے تنوروں اور آٹا گوندنے کے لگنوں میں گھستے پھریں گے اور تجھ پر اور تیرے رعیت اور تیرے نوکروں پر چڑھ جائیں گے. اور خداوند نے موسیٰ کو فرمایا کہ ہارون سے کہہ اپنی لاٹھی لے کر اپنے ہاتھ دریاؤں اور نہروں اور جھیلوں پر بڑھا اور مینڈکوں کو ملک مصر پر چڑھا لا. چنانچہ جتنا پانی مصر میں تھا اس پر ہارون نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور مینڈک چڑھ آئے اور ملک مصر کو ڈھانک لیا. اور جادوگروں نے بھی اپنے جادو سے. اب ایک تو خدا وہی کام کر رہا ہے مینڈکوں والا, اور یہ جادوگروں کا جب ذکر آ گیا ہے بیچ میں, یہ بھی تو وہی کام کر رہے ہیں جو خدا کر رہا ہے, تیش میں جذبے میں کہ ہم اس سے کام نہیں ہیں. خدا جو وہ موسیٰ کو نظر آ رہا ہے, لیکن جو موسیٰ بات کرتا ہے فرعون کے ساتھ, اس کی رعیت کے ساتھ یا اس حکومت کے ساتھ, وہ موسیٰ کو جانتے ہیں. شاید وہ خدا کو نہ جانتے ہیں کہ یہ خدا کا ہاتھ ہے پیچھے. وہ موسیٰ کو دیکھ رہے ہیں. اور جب اس نے مینڈکوں کو بہتات سے دیکھا کہ یہ موسیٰ نے ایسا کر دیا ہے, ہم کوئی کام ہے اس سے, ہم تو اتنے لوگ ہیں, موسیٰ تو اکیلا ہے, ہم زیادہ جادوگر ہیں, زیادہ ہم جذبہ رکھتے ہیں, زیادہ ہمارے پاس جوش ہے, زیادہ پاور ہے. انہوں نے بھی وہی کام کر دیا اپنے ہی ملک پر, اپنے ہی گھر پر, اپنے ہی گھرانے پر, اپنے ہی قوم کے اوپر. جس ملک سے وہ کھاتے ہیں وہی کام کیا. دو پریشر ہو گئے, ایک خدا کا پریشر بھی وہی کام کر رہا ہے اور جادوگروں کا بھی وہی. اب آپ اندازہ کر لیں کہ جب خدا کا پریشر ہماری زندگی میں روح کے طور پر ہو یا کسی بھی طور سے ہو, اپوزٹ ہو, تو ہم کس قسم کی الجھنوں سے گزرتے ہیں. جب اپنے ہی گھر کے لوگ, اپنے ہی ملک کے لوگ, موسیٰ جو ہے وہ اپوزٹ ہے اس فرعون سے, وہ اس سے نکلنا چاہ رہا ہے خدا کی مرضی کے مطابق, اس سختی سے, اس تنگی سے نکلنا چاہ رہا ہے. وہ فرعون کی فرما برداری سے وہ نکلنا چاہ رہا ہے. وہ خداوند کی تابع داری میں وہ قائم رہنا چاہتا ہے, اور اس وفاداری, اس تابع داری میں, اس اوبیڈینس میں وہ رہنا چاہتا ہے خدا کی. اور وہ فرعون کی اس انڈر پریشر سے وہ نکلنا چاہ رہا ہے. لیکن جادوگروں کا دماغ دیکھیں, صرف اپنے آپ کو اپ کہلوانے کے لیے, اپنے آپ کو ابتر کہلوانے کے لیے کہ ہم کیوں پیچھے رہیں. اگر یہ کر سکتا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں. اور اتنی ان کی مت ماری گئی کہ ہم خود اپنے گھر میں اور زیادہ لعنت کو ریسیو کر رہے ہیں, لعنت کو لا رہے ہیں. یہ موسیٰ جو ہے یہ تابع داری میں رہنا چاہتا ہے, جو خدا اسے کہتا ہے وہی کرتا ہے. اور وہاں پر مینڈکوں کا بہت زیادہ پریشر ہو گیا, جادو سے ایسا ہی کیا اور ملک مصر پر مینڈک چڑھا لائے. تب فرعون نے موسیٰ اور ہارون کو بلوا کر کہا کہ خداوند سے شفاعت کرو کہ مینڈکوں کو مجھ سے
اور میری رعیت سے دفع کرے، اور میں ان لوگوں کو جانے دوں گا تاکہ وہ خداوند کے لیے کرے، قربانی کرے۔ موسیٰ نے فرعون سے کہا، تجھے مجھ پر یہی فخر رہے، میں تیرے اور تیرے نوکروں اور تیری رعیت کے واسطے سب کے لیے شفاعت کروں کہ مینڈک تجھ سے اور تیرے گھروں سے دفع ہو اور دریا ہی میں رہیں۔ اس نے کہا، کل کے لیے۔ تب اس نے کہا، تیرے ہی کہنے کے مطابق ہوگا، تاکہ تو جانے کہ خداوند ہمارے خدا کی مانند کوئی نہیں۔ موسیٰ اس لیے اس پریشر سے وہ فرعون، آپ جانتے ہیں فرعون یا اسی ملک میں اس نے پرورش پائی، اس کو باسکٹ میں ڈال دیا گیا پانی کے تھرو، اور شہزادی کو موسیٰ ملا، وہ اسی ملک میں رہا، اسی ملک میں اس نے ہر کام اس نے سیکھا۔ اور آج جب خدا اسے ملا ہے، جب خدا کے روح نے اسے اپنی گریپ میں لیا ہے، اور اس نے اس ملک کی پرواہ نہیں کی، اس نے اس علاقے کی پرواہ نہ کی، حالانکہ اس نے یہ نہ دیکھا کہ میں یہیں پر پلا ہوں، لیکن اس کو علم ہو گیا، وہ جان گیا کہ خدا ہی ایسی ہستی ہے، خدا کی فرما برداری میں، خدا کی تابع داری میں رہنا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس نے اور کسی بات کی اس نے پرواہ نہ کی۔ بتھیرے اس کے اس ملک میں دوست ہوں گے، بتھیرے اس ملک میں پیار کرنے والے ہوں گے، بتھیرے اس ملک میں اس کو جاننے والے، اس کے ہمجولی ہوں گے، اس سے کھیل کود کرنے والے، اس کو جانت سکھانے والے۔ آپ جانتے ہیں وہ ہر قسم کی فائٹنگ جانتا تھا موسیٰ جو ہے، اس نے وہی شاہی حکومت میں رہ کر اس نے سب کچھ سیکھا، لیکن اس نے وہ بالکل پرواہ نہ کی۔ اس نے خدا کے تابع داری میں رہنا اس نے زیادہ مناسب جانا، کیونکہ خدا اسے گائیڈ کر رہا تھا، خدا اسے سکھا رہا تھا، خدا اسے لیڈ کر رہا تھا، خدا اسے ٹیچ کر رہا تھا۔ اس لیے اس نے ٹیچنگ کو دیکھا ہے، اس نے اس لیڈ کو دیکھا ہے، اس نے خدا کے ہاتھ کو دیکھا ہے کہ یہ خدا جو ہے یہ مجھے صحیح طور سے گائیڈ کر رہا ہے۔ اس نے ایک لمحہ کے لیے بھی بے ترتیب نہ ہونا، حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس سے ایک قتل بھی ہوا تھا، وہ بھی اپنی قوم کی تابع داری کے لیے اس نے قتل کیا تھا۔ اور آج یہاں پر ایک بڑا میچ حکومت کے ساتھ پڑا ہے کہ وہ خدا کی تابع داری میں کچھ بھی نہیں دیکھ رہا، شاید وہ اور کچھ بھی نہ سوچ رہا ہو، وہ صرف تابع داری میں رہنے کو زیادہ ترجیح دے رہا ہو، اور وہ ترجیح دے رہا ہے خدا کو، خدا کے کلام کو، خدا کی ترتیب کو، خدا کے اس پریشر کو وہ دیکھ رہا ہے۔ اس نے اپنی بالکل پرواہ نہ کی، اس نے خدا کے گھرانے کی پرواہ کی، اور یہاں تک ہوا کہ فرعون نے کہا کہ تو اپنے خدا کو کہہ کہ یہ مینڈکوں والا سلسلہ جو ہے اس ملک سے ختم کر دے۔ یہی تو خدا چاہتا تھا، یہی تو موسیٰ چاہتا تھا کہ یہ مجھے اس کے پریشر میں نہیں رہنا، یہ ہمارے پریشر میں آئے، یہ خدا کے پریشر میں آئے۔ اور آج یہاں پر یہی ہوا، اس نے منت کی، اس نے سماجت کی، اور شاید وہ اس کے پاس آیا ہوگا اپنے شاہی تخت کو چھوڑ کر، اور اس نے موسیٰ سے کہا کہ یہ خدا کو کہہ کہ یہ مینڈکوں والا سلسلہ جو یہ ختم کرے۔ عزیزو، کیا ہم پراپر طور سے موسیٰ کی طرح یا ان لوگوں کی طرح جو خداوند جن کو گائیڈ کرتا تھا، جن کو لیڈ کرتا تھا، ان کی طرح ہم تابع داری میں ہیں؟ ہمیں خدا کا کلام اس لیے میسر آیا کہ ہم ترتیب میں رہیں، ہم بے ترتیب نہ ہوں،
प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। किसी बात की भी, रूहानी बात की भी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, कलाम के एक्सपर्ट हो जाएंगे, हर बात के एक्सपर्ट हो जाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। गीत गाने की प्रैक्टिस आप करेंगे, आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, आपका एक नाम, एक मकाम हो जाएगा। लेकिन खुदा की ताबेदारी में हमारा लिंक जो है वो खुदा से हो जाएगा ताबेदारी के साथ। आज इस बात की हमारे कलीसिया में, लास्ट टाइम हम एक पास्टर की मीटिंग पे गए तो वहां पर एक पास्टर साहब ने मैसेज दिया, उसने कहा कि हम पास्टर ही नहीं आपस में मिलकर चलते, पास्टरों को मिलकर ताबेदारी की बात है। वहां जो टॉपिक था वो मोहब्बत था, वहां पर मोहब्बत टॉपिक था, लेकिन उसने ये कहा कि काश हम आपस में ताबेदारी के साथ एक दूसरे की इज्जत, एक दूसरे की रिस्पेक्ट, एक दूसरे के ऊपर अपने हाथ को, अपने इख्तियार को, अपनी इज्जत को एक दूसरे के लिए हम रखें, ताकि खुदा मूसा की तरह हमसे बात करें और शैतान के लोग झुकें कि अपने खुदा से कहें कि ये मेढकों वाला सिलसिला जो हो हमारे मुल्क से खत्म कर, तुम चले जाओ। हम जानते हैं बथेरी दफा वो अपने काम को करवा कर खुदावंद को मोल्ड करने के बाद फिर उसका दिल सख्त हो जाता था। अपने काम को करवा कर फिर वो इनकार कर देता था, कोई नहीं जाना, सिर्फ मर्द चले जाएं या जानवर इधर रहें और दुआ करके या इबादत करके या ईद करके या कुर्बानी करके आप वापस आओ। लेकिन खुदा का प्लान जो है वो मूसा जानता था। ताबेदारी की वजह से उसने हर एक प्लान जो खुदा का था उसने जाना, और खुदा ने भी उसकी वफादारी को, उसकी ताबेदारी को देखकर उसे बताया। कलाम के अंदर बथेरी दफा मैंने इस बात का जिक्र किया है कि हाँ, अभी तो हम उस नूर को नहीं देखते जो अफलाक पर आया है, कलाम के अंदर लिखा हुआ है। हम जितना मर्जी आगे चले जाएं, जितने मर्जी एक्सपर्ट हो जाएं, जितनी मर्जी हम कलाम की तैयारी कर लें, लेकिन वो कलाम जो बाइबल हमें कहती है, खुदा का कलाम कहता है कि उस कलाम, अभी तो तुम उस नूर को नहीं देखते जो अफलाक पर आया है। अभी हमने और बहुत सारी बातें खुदा जो है वो हमें बताता है, लेकिन वहां पर जाते जाते हमने हर बात को ज़हन में रखना है कि ताबेदारी की कौन सी बात कहीं हमसे मिस तो नहीं हो गई, कोई गलती तो नहीं हो रही, कोई कोताही तो नहीं हो रही, हम तरफदारी में चल रहे हैं या नहीं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज जीसस। सो खुदा की हर बात, हर मंसूबा, हर सिलसिला जो वो ताबेदारी पर है, कायम है। वो हमें यही चाहता कि हम तरफदारी में रहें, खुदा की तरफदारी में, और खुदा के अंदर जो भी तरतीब है उस पर हम चलें। मत्ती रसूल की अंजील उसका 28वां बाब और उसकी 11वां बाब और उसकी 28वीं और 30वीं आयत। Praise Jesus, hallelujah. Glory to Jesus. Praise Jesus, hallelujah. मत्ती रसूल की अंजील उसका 11वां बाब और उसकी 28वीं आयत। खुदा नए अहदनामे से हमें वो नाम बनाम हम सबों को वो गाइडेंस देता है और बुलाता है। आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास, ये मेरा ख्याल बहुत सारे लोगों को ये जुबानी भी याद होगी।
میں تم کو آرام دوں گا. میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی کیونکہ میرا جوا ملائم اور میرا بوجھ ہلکا ہے. کوئی باریکی پیچھے نہیں رہ جاتی. کوئی ایسی بات صاف طور پر خدا نے مجھے تجربہ دیا اپنے ڈیورنگ ڈیوٹی لوگوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہ خدا نے انسان کو صلیب کے نشان پر بنایا. پہلے آدم کو صلیب کے نشان پر ہی بنایا. اور میرا یہ اعلان ہوتا ہے کہ یہ صلیب کا نشان جو ہے یہ خدا کا جھنڈا ہے. ملکوں کے, قوموں کے, آفیسز کے جھنڈے, لوگو ان کے جو سائن ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں, لیکن یہ صلیب کا نشان ہے, یہ خدا کا جھنڈا ہے, دنیا کو بنانے والا. اگر خدا کا کوئی اور میننگز ہے تو ہم خدا کے اس لفظ کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کریٹر, جس نے دنیا کو, زمین اور آسمان کو بنایا, یہ اس کا نشان. صلیب جو ہے یہ خود کریٹر کا نشان ہے. کسی کو کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں, کوئی ڈیفینیشن, کوئی لمبی چوڑی بات کرنے کی, کوئی کلام کے اندر جانے کی بھی ضرورت نہیں. صاف طور پر اتنا ہی کہہ دینا پوائنٹ کی بات ہے. کچھ کسی کو سمجھانے کی کوئی بات نہیں, صرف یہی کہہ دیں میننگز کلیئر. اسی طرح متی رسول کی انجیل اس کا 11واں باب اور اس کی 28 سے 30ویں آیت میں ایسا ہی صاف صاف لکھا ہے. صاف صاف اس نے کلام کہتا ہے, آئے محنت اٹھانے والا اور بوجھ سے دبے لوگ. اس وقت چونکہ تابع داری کی بات ہو رہی ہے, اوبیڈینس کی بات ہو رہی ہے, اوبیڈینٹ کی بات ہو رہی ہے, وفاداری کی بات ہو رہی ہے, تو ہم اس کو اسی پر قائم کرتے ہیں, طرف داری یا تابع داری. تابع خدا اپنے کلام میں یوں کہتا ہے کہ آئے تابع لوگوں, اے تابع داری میں رہنے والے لوگوں, تمہارا بوجھ جو ہے, تمہاری محنت جو ہے, اس کو میں جانتا ہوں, اس کو میں سمجھتا ہوں, اس کو میں مانتا ہوں. تم اور طرفداری میں اگر رہنا چاہتے ہو تو سب میرے پاس آؤ, سب میرے پاس آؤ. میں ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا. اس وقت آفس میں نیسلے کمپنی میں کام کرتا تھا. اس دن ہمارا نیسلے کا 1 سال بعد امپلائیز ڈے ہوتا ہے. وہ شیخوپورہ دوسرے 30-40 کلومیٹر دور جا کر ان کی ایک فیکٹری تھی, وہاں پر پروڈکشن کا کام ہوتا تھا. وہاں پر ایک پورے پاکستان سے وہاں پر لوگ آتے تھے فیملی ڈے کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے, یا فیملی ڈے وہاں پر گفٹ اور بہت سارا ہلا گلا اور بہت سارا کھانا پینا ہوتا تھا. اس واقعے کی یا اس پروگرام کی بات جس کی میں کر رہا ہوں وہاں پر میں نہیں گیا تھا, لیکن جب ٹیم واپس آئی, گاڑیاں سیمپلنگ کی, کھانے پینے کی, 25-30 لوگ لڑکے جو میری ٹیم کا حصہ تھے وہ واپس آئے, تو آتے ہی انہوں نے میرے کان میں ڈال دیا کہ گاڑی میں سے فون غائب ہو گیا ہے. ایک بالکل فریش لڑکا کام پہ آیا, اس نے جوائن کیا اور پہلا جو اس کا پروگرام تھا اس کا فون وہ اٹھا لیا گیا. اور جب ان لوڈ کرتے ہوئے سامان کسی نے فون دیکھا کہ وہ ڈرائیور کی سیٹ کے پیچھے کسی نے نا پھینک دیا, اسی ٹیم میں سے. سامان اترتے سب اب دھیان مجھے بھی انہوں نے بتا دیا کہ یہ دیکھنا ہے جو یہ کس نے ایسا کیا ہے. گاڑی خالی ہو گئی, ساری سامان فل,
लोहे के स्टैंड और बहुत सारी चीज़ें थी, खाली हो गई, गाड़ी खुली है, खुली छोड़ दी जिसके अंडर थी वो गाड़ी। उसको एक लड़का उन्हीं में से आया और उसने वो फ़ोन पकड़ा और अपनी मोटरसाइकिल की वो जो उसके अंदर खाना बना होता उसमें उसने रख दिया। बंदा पकड़ा गया और उसने बताऊं क्या कहा, इतने लोग मोटरसाइकिल ले जाते हैं दुकान से इधर उधर चीज़ें लाने के लिए, कभी कोई चीज़ लेके ऑफिस की, कभी कुछ, तो उन्होंने रख दिया होगा। चूँकि मेरी एक अथॉरिटी तो उन सब में बड़ा था, सबसे पुराना था और बहुत सारे लोगों ने मुझे से वो सारे काम काज को करने की ट्रेनिंग ली हुई थी। मैंने जब उसे कहा कि वो कारी था, कारी मौलवी की ट्रेनिंग कर रहा था, मैंने उसे कहा कारी साहब मैंने खुद देखा और सारे लोग तुझे तेरी फिल्म देख रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं कि ये क्या कर रहा, किधर को जा रहा, क्या हुआ है। वो उसी किस्म की हरकतें कर रहा है जिस किस्म की दूसरे लोग हरकतें कर रहे हैं, हंसना खेलना, एक दूसरे से मजाक, जो भी एक्शन लगा रहा कि वो, लेकिन जब पकड़ा गया ना तो वो उन सब से डिफरेंट हो गया। पहले वो सेम हरकतें कर रहा था, वही हरकतें। बात ये कर रहा था मैं कि हम सीख लेते हैं, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। हमारी प्रैक्टिस जो है वो परफेक्शन तक हमें ले जाती है, हम परफेक्ट तौर पर काम करते हैं हर बात में। लेकिन जब हम पकड़े जाते हैं उस वक्त हमें पता चलता है कि नहीं, अभी बहुत कुछ हमने सीखना है, अभी हमने उस नूर को भी देखना है जो अखलाक पर आया है, जिसके लिए कलाम कहता है। सो हम उस प्रैक्टिस पर ना रहें, हमने उस नूर की तैयारी करनी है और ज्यादा ताबेदारी में हमने चलना है। हमारी ताबेदारी को कलाम के अंदर धज्जियों की मानद है, हम कुछ भी नहीं है जितने मर्जी परफेक्ट हो लो। सो कलाम या खुदा हमें इस बात तक ले जाता है कि तुम जब तक खुदा ही घर ना बनाए तो घर बनाने वाले की मेहनत जो है वो अबस है। हमें हमेशा अपनी जिंदगी में अपने अंदर बिल्कुल सही तौर पर ताबेदारी में रहना है। बहुत सारी खामियां हम रखते हुए चलते रहते हैं, लेकिन हम चर्च भी आते हैं, तालियां भी बजाते हैं, गीत भी गाते हैं, लेकिन हमारे अंदर कहीं ना कहीं कोई कमी, कोई घाटा, कोई ऐसी लाचारी, कोई ऐसी सुस्ती, ऐसी बेतरतीबी हमारी जिंदगी में चल रही होती है जो हमें मुकम्मल तौर पर ताबेदारी में रहने से असर रखती है। वो हमें मुकम्मल तौर पर ताबेदार होने की वो साइन जो है वो हम थोड़ा कासिर रहते हैं। हालेलुया। ये हम सब, मैं अपने आप को भी उभार रहा हूं, हम सब कलाम के अंडर हैं इस वक्त। कलाम हमारी कमजोरियों, हमारी लाचारियों, हमारी सुस्तियों, हमारी बेतरतीबियों, हमारी हर वो बात जो हमें खुदा से थोड़ा पीछे रखती है, हमें वो कह रहा है। वो हमें, मेरा वासा है, वो हर दरवाजे को वो बड़े स्टाइल से ऐसे खटखटाता है, और वो सबसे अनोखा स्टाइल है। हम ऐसे खटखटाते हैं या कुछ और तरीके से, लेकिन वो ऐसे खटखटाता है। हमने दरवाजा खटखटाने का वो तरीका सीखना है जो कलाम हमें देता है, जो कलाम हमें सिखाता है। हमारा उठना, बैठना, चलना, फिरना, हर बात में खुदा तरतीब देखता है, बल्कि वो हमें हौसला देता है, वो हमें समझाता है, वो हमें संभालता है, वो हमें गिरने नहीं देता है कि ये सही तौर पर ताबेदारी में आ जाए। वो हमें समझाता है। तो शुक्र है खुदावंद का कि वो हमें समझाता है। कलाम तो है, बाइबल तो है, खुदा भी हमें
اس سے مراد ہے کہ وہ ہم اس کے پلان میں جانا چاہتے ہیں. وہ ہمیں اپنے پلان میں, ہمارے اپنے پروگرام میں وہ ہمیں رکھنا چاہتا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی تابع داری میں رہیں, ڈگمگائیں نہ, ڈولے نہ کسی. مجھے یاد آ گیا واقعہ کہ خدا کے شاگرد لوگوں کو ڈھونڈنے گئے, گلیوں کوچوں بازاروں میں جاؤ جی, سب کو لے کر دعوت ہے, سب کے لیے دعوت ہے, آ جاؤ. آپ جانتے ہیں کہ لوگ بہانے کر رہے ہیں, میری شادی ہوئی ہے, میرا بیل یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. یہ اسی لیے پہلے لکھ دیا گیا ہے کہ ہم ان شکوں سے باہر آئیں, ہم بہانے بازی سے دور رہیں. خدا جانتا ہے سب کچھ, لیکن جب ہم بہانہ کریں گے تو وہ جھوٹ میں آ جائے گا. ہاللیلویا. سو میرا جوا ملائم ہے, میرا تابع داری میں رہنا جو وہ بڑا اچھا ہے, بڑا اور زیادہ ترتیب آ جاتی ہے میرے تابع داری میں رہنا, اور میرا بوجھ ہلکا ہے. اتنا مشکل نہیں ہے خداوند کی حضوری میں یا خداوند کی تابع داری میں رہنا. ہاللیلویا. پریز جیسس. تھینک یو لارڈ. متی رسول کی انجیل اس کا 25واں باب, مجھے لگتا ہے کہ میرا ان ٹائم میں اس کو ختم نہیں کر سکوں گا, اگر انکمپلیٹ ہی اس کو ختم کر دیا گیا تو اسی پہ گزارا کیجیے گا. ہاللیلویا. متی رسول کی انجیل اس کا 25واں باب اور اس کی پہلی آیت سے. پانچ جمع 5 جمع 10, اور خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ خدا کی نظر میں ایک دن 1000 سال کے برابر ہے, اور 1000 سال ایک دن کے برابر ہے. یہاں پر جو حوالہ میں پڑھنے کو ہوں اس میں کچھ یوں لکھا ہے کہ اس وقت آسمان کی بادشاہی ان 10 کمانیوں کی مانند ہوگی جو اپنی مشعلیں لے کر دلہا کے استقبال کو نکلی. دوسرے دن خدا نے فضا کو بنایا, آسمان کو بنایا, اور یہاں پر ایک لائن ادھر ہے, ایک لائن ادھر ہے, اور یہاں پر بھی 2 قسم کے لوگ ہمارے سامنے خدا کا کلام رکھتا ہے. 5 کماریاں ادھر ہیں, 5 کماریاں ادھر ہیں. آپ سب بھی چرچ آئے ہوئے ہیں, بڑا سفر طے کر کے, بڑا ٹائم اسپینڈ کر کے, تیاری. بہت سارے لوگ شاید اپنی جاب پہ بھی نہ گئے ہوں, یا اگر چھٹی بھی ہو تو جیسے بھی, البتہ آپ کچھ سرو کر کے یہاں پر لگن آپ کی چرچ کے لیے تھی, پیار آپ کا خدا کے لیے تھا. یہاں پر بھی یہ لوگ جو حوالہ میں پڑھنے کو ہوں وہ مچھلیں لے کر دلہا کے استقبال کو نکلی. ان میں 5 بیوقوف اور 5 عقل مند تھی. یہ پہلے ہی چونکہ واقعہ ہو چکا تھا پھر یہ لکھا گیا, اس لیے پتہ چلا کہ وہ 5 بیوقوف تھی اور 5 عقل مند تھی. جو بیوقوف تھی انہوں نے اپنی مچھلیں تو لے لی مگر تیل اپنے ساتھ نہ لیا. مگر عقل مندوں نے اپنی مچھلوں کے ساتھ اپنی کپیوں میں تیل بھی لے لیا, اور جب دلہا نے دیر لگائی تو سب اونگنے لگے. بڑے پیار, بڑے خلوص, بڑے محبت, بڑی تیاری کے ساتھ یہ زندگیاں خدا کے گھر میں آئی ہیں, دلہا کے استقبال کے لیے یہ آئی ہیں. اور یہ بھی گھر
کے کام کاج یا بہت سارے، اور یہ دلہنیں ہیں، عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، اور لڑکیوں کا کام، عورتوں کا کام، بہنوں کا کام گھر کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ انہوں نے بھی اس دن اپنے گھر کام کاج کی پرواہ نہ کی اور یہ دلہا کے استقبال کے لیے آ گئی۔ دیے سب کے پاس ہے، چراغ سب کے پاس ہے، روشنی سب کے پاس ہے، ہاللیلویا سب کو کہنے کا طریقہ ہے، گیت گانے کا سب کو طریقہ ہے، تالی بجانے کا سب کو طریقہ ہے، کیونکہ یہ مدعو کیے گئے ہیں یسوع کے لیے۔ اور یسوع کے لیے مدعو تو سبھی ہوتے ہیں، لیکن جو استعمال ہوتے ہیں، جو یوز کیے جاتے ہیں، وہ خاص لوگ ہوتے ہیں۔ ان کو چراغ پکڑنے کا بھی طریقہ ہے، ان کو جھانج بجانے کا بھی ان کو پتا ہے، گیت گانے کا بھی طریقہ ہے، انہوں نے بڑی پریکٹس کی ہے۔ ہو سکتا ہے انہوں نے اکٹھے ہی پریکٹس کی ہو، انہوں نے اکٹھے ہی گیت گانا سیکھا ہو، انہوں نے شاید اکٹھے ہی ایک پارلر پر گئی ہو یہ تیاری کے لیے، لیکن جب وہ بیٹھی ہیں، 5 ادھر بیٹھی ہیں، 5 ادھر بیٹھی ہیں، ایک ہی پنڈال کے نیچے ہیں، اس وقت وہ کماریاں ہیں، اس وقت ان کو چراغ دیا گیا، ان کے پاس روشن کرنے کو ہے۔ ہو سکتا ہے سب کی روشنی بہت اچھی ہو سکتا ہے اس چراغ سے، ہو سکتا ہے وہ سردی کا موسم ہو، کھلے میدان میں، ہو سکتا ہے کسی کو ٹھنڈ بھی لگتی ہو، یا بہت سارے لوگ یا کوشش ہوتی ہو کہ میں اس روشنی یا اس آگ کے نزدیک رہوں تاکہ مجھے ٹھنڈ نہ لگے، میں ویک نہ رہوں، میں کمزور نہ رہوں۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی خاص زندگیاں کسی سائڈ پہ بیٹھی ہوں تو بہت سارے لوگوں کی کوشش ہوتی میں اسی طرف بیٹھوں، یعنی کہ وہ خدا کا خاص بندہ ہے، خدا سے مسح شدہ ہے، اس طرف بیٹھنے سے مجھے برکت ملے گی۔ اور یہ زندگیاں جن کے پاس روشنی ہے، جن کے پاس کلام ہے، جن کے پاس برکت ہے، جن کے پاس سب کچھ ہے، لیکن ایک زندگی، 5 زندگیاں جو ہیں ان کے پاس ایکسٹرا آئل بھی ہے، ایکسٹرا تیل بھی ہے۔ 5 جو عورتیں یا لڑکیاں یا زندگیاں ہیں ان کے پاس صرف وہی کچھ ہے جو ان کے چراغ میں ہے، ان کے پاس ایکسٹرا نہیں ہے۔ میں کل سوچ رہا تھا کہ یہ جن کے پاس ایکسٹرا آئل تھا ان کو ان کی مدد کرنی چاہیے تھی تاکہ وہ سب برابر رہتی، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے چنا ہے، خدا یسوع مسیح نے سلیکشن کی ہے 10 لوگوں کی، لیکن انہوں نے بالکل پرواہ نہ کی۔ انہوں نے کہا ہمارے چراغ جو ہے وہ جلتے رہے، اگر ہم نے ان کو دے دیا تو شاید ہمارا گھاٹا ہو، اور وہ ان کو صلاح دے رہی ہے کہ بازار سے جاؤ اور خرید کے تو لے آؤ۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ جن کے پاس ایکسٹرا آئل تھا، وہ جن کے پاس ایکسٹرا آرڈنری تابعداری تھی، جن کے پاس ایکسٹرا آرڈنری خداوند کے جلال کے لیے استعمال ہونے کی سخت تھی، وہ جیتی ہیں۔ خدا اپنے کلام کے ذریعہ سے، کلام کے وسیلہ سے ہمیں وہ تھپتھپی دے رہا ہے، وہ ہمیں تابعداری کا درس دے رہا ہے، سبق دے رہا ہے، وہ تابعداری کا لیسن دے رہا ہے۔ یہ خاتون جو 5 لڑکیاں تھیں یہ سو گئی۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یسوع کے آنے سے پہلے ہی بہت ساری خداوند کی پرستش کی ہے، بہت ساری ستائش کی ہے، بہت ساری گیت گائے ہوں، بہت سارا کلام ایک دوسرے سے وہ شیئر کیا، لوگوں سے شیئر کیا۔ ہو سکتا ہے وہ سارے لوگ، ادھر والے لوگ، اگر ادھر والی عورتوں کے پاس زیادہ پریکٹس تھی، زیادہ گیت تھی، زیادہ اچھی آوازیں تھی، شاید ادھر والے لوگ اٹھ کر ادھر چلے گئے جدھر وہ
جو لڑکیاں اپنے چراغ کو، اپنی اسٹرگل کو، اپنی طاقت کو، اپنی قوت کو، اپنی پریکٹس کو، اپنا سارا اختیار جو خداوند کے جلال کے لیے استعمال کر رہی تھی. اس سے یہ مراد نہیں کہ وہ سو گئی ہیں، انہوں نے کچھ کیا نہیں ہے. ہو سکتا ہے جب وہ گا رہی ہوں، گیت گا رہی ہوں خداوند کے جلال کے لیے، وہ ہاللیلویا کے کر رہے ہیں، اس وقت وہ جو جیت گئی ہیں وہ سوئی گئی ہوں. جب تک یہ کلام ہے، جب تک دنیا ہے، ان کا نام بھی لیا جائے گا جو سو گئی تھی. لیکن عزیزو، اس میں ہمیں تابعداری کا درس ملتا ہے. ہمیں اور زیادہ خداوند کے جلال کے لیے تابعداری میں رہنا ہے. اپنے والدین کی، اپنے عزیزوں کی، اپنے خاندان کی، اپنے ماں کی، اپنے باپ کی، اپنے بھائی کی، اپنے عزیز کی، اپنے پاسٹر کی تابعداری میں رہنا. اپنے چرچ کی. اگر میرے گھرانے میں کوئی خامی رہتی ہے یا خامی ہو جاتی ہے، کمزوری ہو جاتی ہے، تو وہ میرے گھرانے کا نام آئے گا کہ وہ تو بڑا مسئلہ گڑبڑ ہے. پھر میرا چرچ نوٹ کیا جائے کہ چرچ کون، کس چرچ سے ان کا یہ وابستہ ہے، کس چرچ سے ریلیٹڈ ہے. یہ پہلے تو گھرانہ نوٹس میں آئے گا، اس کے بعد چرچ نوٹس میں آئے گا کہ کس چرچ کی، کس پاسٹر کی یہ انڈر رہ کر خدا کے کلام کو سیکھ رہی ہیں، ان کی زندگی میں بہتر بھی کیوں ہے. اب ہمیں یہ سیکھنا ہے، یہ غور کرنا ہے کہ اس چرچ کی، ان پاسٹر صاحب کی اور اس خدا کی، ہاللیلویا، اس خدا کی، اس چرچ کی، اس پاسٹر کی، اس کلیسیا کی ایک ایک زندگی کی جو ہم سے ریلیٹڈ ہے. اپنی تابعداری کو اور ہم نے اپنے اندر قائم کرنا ہے. ہم جانتے ہیں شاید خدا نوٹس میں نہ لائے، وہ فصل والی بھی بات ہے، بیچ میں وہ بھی دوسرے دانے بھی، وہ پودے بھی اگ گئے، تو آپ سب جانتے ہیں کہ کیا جواب ملا کہ ان کو بڑھنے دو ساتھ ساتھ، جب کٹائی کا وقت ہوگا تو ان کو کاٹ کے تو علیحدہ کر دیں گے. اور علیحدہ کیوں کیا جائے گا؟ جلانے کے لیے، بھوسی جلانے کے لیے، آگ میں پہنچنے کے لیے. سو عزیز ہو، کئی سالوں سے ہم تابعداری میں رہتے ہوئے ہمارے پاس مشلے ہیں، ہمارے پاس موسیٰ کے وہ سٹک، چھڑی یا وہ عصا بھی ہے، ہمارے پاس خدا کا کلام بھی ہے. صدیوں سے، سالوں سے ہم وہی کے وہی ہیں. کیوں؟ لگتا ہے کہیں کوئی کمی ہے. ہمیں اپنے اس خدا کے جلال کے لیے، اپنے گھرانے کے لیے، اپنے چرچ کے لیے، اپنے پاسٹر صاحب کے لیے ہمیں کچھ سوچنا ہے کہ ہم تابعداری میں آئیں، تابعداری میں رہیں. اگر کوئی کمی ہے تو اپنی کمیوں کو ہم نے دور کرنا ہے. کیا آپ وعدہ کرتے ہیں؟ ہاللیلویا. خدا سے وعدہ کرنا ہے. چونکہ میرا لنک 25-30 سال میں نیسلے کی کمپنی میں رہا ہوں، اور وہاں پر بہت سارے بتھیرے آفیسرز ایسے لگن کو رکھتے تھے کہ وہ ان کا عزم یا ان کی لگن جو ایسی تھی، وہ یہ نظریہ رکھتے کہ آج ہم نے بس، حالانکہ 50, 60, 70 لاکھ 2 لاکھ سیلری ہوتی تھی ان کی، لیکن ان کا چلنا پھرنا ایسی کارکردگی تھی کہ وہ گھر سے سوچ کے آتے تھے کہ آج
ہم نے اس سیٹ پہ نہیں بیٹھنا, اس نے اس سے ابتر والی سیٹ پہ بیٹھنا ہے. ہلیلویا. ہم نے بھی ہر روز, ہر سیکنڈ, ہر منٹ, ہر گھنٹہ, ہر لمحہ ہم نے یہی سوچنا ہے کہ ہم نے اپنے تابع داری میں اور زیادہ آگے بڑھنا ہے, خدا کی تابع داری. اور بہت سارے ایسے کام ہیں جن کی تابع داری میں آج دنیا پھر رہی. ان کے لیے کچھ بات کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا, لیکن تابع داری میں رہنے کے لیے ہم بے شمار جگہوں پہ بالکل پرفیکٹ ہیں. سب سے پرفیکٹ بات یہ ہے کہ ہم اس خدائے واحد کو مانتے ہیں جس نے ہمیں اس نشان پر بنایا اور جو ہمیں اس کلام کو دیتا ہے. ہم میں بہت ساری کمیاں نہیں ہیں, بہت ساری. 2 دن پہلے ایک باپ ہمارے اوپر کرائے پہ رہتے, وہ بھی میں نے کہا کافی سال 2 سال ہم اکٹھے ہو رہے ہیں, لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ پتہ نہیں کون آ جا رہا ہے گھروں میں, کون رہ رہا ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیونکہ ایک لڑکا کافی دیر سے مس ہے, وہ کسی دوسرے شہر میں چلا گیا. 2 دن پہلے وہ بتا رہا کہ وہ لڑکی ہے, وہ کیونکہ دیکھتا سب کچھ دیکھتے, وہ لڑکی وہ جو ہے نا وہ میری بیٹی ہے, وہ لڑکا جو ہے نا وہ میرا بیٹا ہے, اور ایک لمبا جو پہلے ادھر رہتا تھا وہ بھی ایک میرا بیٹا. 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے. 2 دن بعد ہم جس دن عبادت تھی پاسٹر زیدر صاحب کے گھر, تو جب ہم گھر گئے تو وہ دونوں بہن بھائی جب باہر سے آئے رات کو 10-12 بجے, ابھی ہم انٹر نہیں ہوئے تھے, سو میں نے ان کو بڑی گندی حرکت میں دیکھا. ہمارے اندر ایسا نہیں ہے. یہ دنیا اندھیرے کی طرف جا رہی ہے. دنیا اندھیرے میں چل رہی ہے. ہمارے پاس روشنی سے جو روشنی کو قوت دیتی ہے وہ ہمارے پاس کتاب ہے. روشنی بھی اس بک سے روشنی دیتی ہے, لیکن جب وہی روشنی اس روشنی سے قوت لے کر بے ترتیب ہو تو وہ پھر بڑی نقصان دہ بات ہے. ہلیلویا. آئے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں. پریز جیسس, تھینک یو لارڈ. ہلیلویا. ابھی 3-4 حوالے میرے پاس تھے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ٹائم کافی ہو گیا. آج میں نے کھل کر قرآن کو بیان کیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ آج لوگوں, زندگیوں کو, بہنوں کو, بھائیوں کو, بچوں کو برکت ملی ہے. ہلیلویا. آئے خدا کے کلام کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. پریز گاڈ. ہلیلویا. ہلیلویا. تھینک یو جیسس, تھینک یو جیسس. قدوس مہربان زندہ جلالی اور عثمانی بابا ہم تیری تعظیم کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اے خداوند تو ہمیں روز روز تابع داری کا درس اے خداوند تو دیتا ہے. اے خداوند تیری ستائش ہو, تیری سنا ہو, تیری تمجید ہو. آج کے اس کلام کی ایک ایک بات ان تمام تیرے لوگوں کو اے خداوند کے لیے برکت کا سبب ہو. ہم سبوں کو, مجھے بھی برکت دے, میرے گھرانے کو, ایک ایک گھرانے کو کی زندگی میں برکت کو قائم کر, اور ہر طور سے بے ترتیبی کا جوز ہر ایک زندگی سے نکلے, اور ہر ایک زندگی اور زیادہ بڑے جوش اور جذبے اور روح کے ساتھ تیری پرستش اور تیری ستائش کرے اور ہم کریں, اور تو ہم میں سے ہر ایک کو برکت دینا, اور اس کلام کے وسیلہ سے ہر زندگی 100 گنا پھل حاصل کرے. تیرے یسوع نام میں یہ دعا مانگتے ہیں, آمین.